زیتون کی دو قسمیں رب نے اٹھائیں، انجیر کی قسم، تین کی قسم اور زیتون کی قسم اٹھا کے ابھی بھی مسئلہ نہیں بتاتا کہ کس مسئلے پر میں قسمیں اٹھا رہا ہوں۔ تیسری قسم کی جانب پھر بڑھا قرآن، فرمایا وَطُورِ سِینِین، اللہ فرماتا ہے مجھے اس پہاڑ کی قسم ہے جس پہاڑ پہ کھڑے ہو کر میرے نبی موسیٰ مجھ سے باتیں کرتے تھے، مجھے اس پہاڑ کی قسم ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو عزتوں سے رکھے، اللہ حضور کی غلامی میں رکھے اور اسی غلامی میں موت عطا فرمائے۔ میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، یہاں بڑے زیرک احباب جلوہ گر ہیں، تقریر کو سمجھنے والے احباب تشریف فرما ہیں، سادات کرام بیٹھے ہیں، آپ احباب کا نہایت شکریہ کہ تیسری مرتبہ پھر غور سے سنیے، ایک قسم اٹھائے مسئلہ نہیں بتاتا، پھر دوسری قسم فرمائے مسئلہ نہیں بتاتا، مالک تو بغیر قسم کے ہمیں نماز کا حکم دے دے تو ہم پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، یہ کون سا مسئلہ ہے جس پہ تو تین قسمیں اٹھا کے بھی مسئلہ نہیں بتا رہا؟ یہ کون سا مسئلہ ہے؟ کس اہمیت کا حامل ہے یہ مسئلہ جسے اتنی قسموں کے بعد بھی تو بیان نہیں کر رہا؟ بڑی توجہ سے سننا، بڑی توجہ سے سننا، حضور کے نوکروں بڑی توجہ سے سننا۔ اللہ فرماتا ہے مجھے انجیر کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، طور سینا کی قسم ہے، اور اس بات پہ تو کوئی عاشق چپ نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے اب چوتھی قسم اٹھائی، آئے ہائے ہائے، فرمایا وَطُورِ سِینِینَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اللہ فرماتا ہے مجھے اس شہر کی قسم ہے جس شہر میں میرا پاک محمد چلتا ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہیے سبحان اللہ۔ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، مجھے اس شہر کی قسم ہے، ان گلیوں کی قسم ہے جن گلیوں میں محبوب خدا تاجدار بطحا کے قدمین شریفین طیبین طاہرین لگتے ہیں، مجھے ان گلیوں کی قسم ہے۔ صاحب کوئی پڑھا لکھا اخبار پڑھنے والا دوست پوچھ سکتا ہے مولوی صاحب گلیوں کی کیا اہمیت ہے، گلیوں میں کیا ہے کہ جہاں حضور چلتے ہیں اللہ ان گلیوں کی قسمیں اٹھاتا ہے؟ میں نے کہا نادان، تو ابھی تک اخبار کے نشے میں گم ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا وَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ تو حضور کی بات کرتا ہے، اللہ کے نبی کے صحابہ جن گھوڑوں پہ چڑھ کر جہاد کرنے جاتے ہیں، جن پتھروں سے گھوڑے گزرتے ہیں، ان کے قدموں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں اللہ ان کی قسمیں اٹھا رہا۔ زور سے فرمائیے سبحان اللہ۔ اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہونٹوں کو حضور کا روضہ چومنا مرحمت فرمائے۔ بڑی قابل توجہ بات ہے دوستو، بڑی غور طلب بات ہے قرآن شریف نے جو کی، اس کے طرف دھیان فرمائیں۔ اللہ ایک قسم اٹھائے مسئلہ نہیں بتاتا، دوسری قسم اٹھائے مسئلہ نہیں بتاتا، تیسری قسم اٹھائے مسئلہ نہیں بتاتا۔ اب شہر مکہ کی قسم رب اٹھاتا ہے، مجھے رب کی قسم ہے اللہ نے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں خانہ کعبہ ہے، اللہ نے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں مزدلفہ ہے، اللہ نے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں حجر اسود ہے،
اللہ نے مکے کی قسم اس لیے نہیں اٹھائی کہ وہاں صفا مروہ ہے، اللہ نے اس شہر کی گلیوں کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ وہاں حضور چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیے سبحان اللہ۔ ان گلیوں میں قدم حضور کے لگتے ہیں۔ اچھا، بڑے حوصلے سے، بڑی اطمینانیت سے، بڑی محبت و خلوص سے آپ کی سماعت کو محمد شفیق خراج عقیدت پیش کرتا ہے، مگر ایک جملہ بڑے حوصلے سے سننا، جن گلیوں میں حضور کے قدم لگے وہ گلیاں رب کو پیاری لگتی ہیں، تب قسمیں اٹھاتا ہے۔ بھائی توجہ سے سننا، قدم نیچے ہیں، قدموں کے نیچے نالین ہے، نالین کا نیچے والا حصہ مکے کی گلیوں میں لگے، عرش والا ان گلیوں کو قرآن، ان گلیوں کی قسموں کو قرآن بنا ڈالے کہ مجھے ان گلیوں کی قسم ہے، نالین سب سے نیچے، نیچے والا حصہ اگر مکے کی گلی میں لگ جائے تو نالین کی وجہ سے اس گلی کی قسم اٹھاتا ہے، اور سب سے اونچے کاندھے ہوں رسول اللہ کے اور ان پر بیٹھا حسین نظر آئے تو اللہ کی نالین سب سے، نالین اقدس سب سے۔ دوستو، آپ کی سماعت کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے رب کی قسم ہے آپ جس انداز محبت سے ان کا ذکر سن رہے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا رسول ہمیں دیکھ رہا ہے، حضور ہمیں نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، میں دوبارہ پھر دہراتا ہوں، آپ نے جس انداز محبت سے اس بات کا استقبال کیا، یہ تو جی چاہتا ہے کہ بار بار کی جائے۔ دستار سب سے اونچی ہے، پھر سر، پھر گردن، پھر سینہ، پھر بطن، پھر قدم، پھر پنڈلی، پھر پاؤں کے نیچے نالین۔ حضور چمڑے کی نالین پہنے قدموں میں اور چلے گلیے مکہ میں، تو اللہ فرماتا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، محبوب جس گلی میں تیری نالین گزر گئی مجھے اس گلی کی قسم ہے اللہ گلی مکے کی وجہ سے افضل ہے، فرمایا نہیں، یہ محمد کے قدموں کی وجہ سے افضل ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ حضور کی نالین کی وجہ سے افضل ہے۔ اور میں شاہ صاحب یہاں ایک بڑی بریک بات کہنے جا رہا ہوں اپنے سامعین سے، بڑی بریک بات سامعین سے کہنے جا رہا ہوں۔ لوگوں اس بات کا استقبال کرنا ہے آپ نے، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نماز سے حضور نہیں، حضور سے نماز ہے۔ نماز سے حضور نہیں، حضور سے نماز ہے۔ آپ پھر توجہ فرمائیں، حضور سے نماز نہیں، ہائے ہائے، اور نماز سے حضور نہیں، حضور سے نماز ہے۔ حج سے حضور نہیں، حضور سے حج ہے۔ کعبے سے حضور نہیں، حضور سے کعبہ ہے۔ وہ نہ ہو تو نماز کیسی، وہ نہ ہو تو حج کیسا، وہ نہ ہو تو زکوٰۃ کیسی۔ اور کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ظل، انہی کی تجلی کا ایک ظل۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو سمجھنے کے لیے بڑا کلیجہ چاہیے،
اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا یہ ذل کیا ہے؟ کعبہ بھی انہی کی تجلی کا ایک ذل. آپ سمجھے تو میں عرض کرتا ہوں ذل کیا ہے. احمد رضا کہتے ہیں کبھی دوپہر کا سورج لگا ہو اور تو چلتا ہو، چلتا ایک ہے اور ساتھ تیرا پرچھاواں نظر آتا ہے. وہ جو تیرے جسم کا سایہ ہے نا وہ تجھے نظر آتا ہے. کہا ہے، فرمایا سوچ کہ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل. حضور کی ایک تجلی کا جو ذل ہے نا وہ کعبہ ہے. جب ان کا ذل اتنا عظیم ہے اس کی ذات کتنی عظیم ہے. میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھنے والے رسول اللہ کے نوکروں، آپ جس انداز محبت سے تقریر سن رہے ہیں نا، میں مسئلے کی طرف بڑھ رہا ہوں، آپ غور سے سننا. مسئلہ رکتا کہاں ہے؟ ایک قسم رب نے اٹھا کر مسئلہ بیان نہیں کیا، دو قسمیں اٹھا کر اللہ نے مسئلہ بیان نہیں کیا، تین قسمیں اٹھا کر بھی رب نے مسئلہ بیان نہیں فرمایا، چار قسمیں اٹھا کر بھی ابھی مسئلہ بیان نہیں ہوا. وہ بغیر قسم کے بھی بات کر دے تو ہم مان جاتے ہیں، مسئلے کی اہمیت نکھر جاتی ہے جو کہ اللہ بیان کر رہا ہے. اب مسئلہ وہ چار قسموں کے بعد کر رہا ہے بیان. میں آپ کے پاؤں پہ رکھتا ہوں ہاتھ کہ اس ذات نے جب چار قسموں کے بعد مسئلہ بیان کیا تو مسئلہ تو کوئی بڑا ہے. وہ آپ سنیے کیا ہے. چار قسمیں اٹھا کے کہتا ہے لقد، لام اور قد، یہ تاکید و تحقیق ہے، یہ پانچویں قسم ہے. پانچویں قسم. میں بھی ایک قسم تمہیں دینے لگا ہوں، تمہیں نبی پاک کی امت ہونے کی قسم ہے. اب اس مسئلے کا استقبال زور سے کرنا. اللہ فرماتا لقد، مجھے ان چار قسموں کی پھر قسم ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی کائنات میں شاید بنائی. ہائے 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 اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر. اس وقت اگر آپ اجازت دیتے ہو تو میں مسئلہ آگے عرض کرتا ہوں. اجازت اگر آپ کی ہوگی تو میں بڑھوں گا، ورنہ اگر آپ سیر ہو چکے ہو تو ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کے خادم ہیں اہل سنت کے. مسئلہ ہو گیا بیان. آپ کی اجازت لیتے ہوئے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ابھی انسان کی اہمیت بیان ہوئی ہے. ہائے ہائے ہائے. ابھی انسان کی اہمیت بیان ہوئی ہے چار قسمیں اٹھا کر. ابھی فقط انسان کی بات ہے جس کو لباس انسانیت میں اللہ نے بھیجا. ابھی صرف انسان کی بات ہے. ابھی ولی کی بات تو شروع نہیں ہوئی، ابھی غوث کی بات تو ہو ہی نہیں رہی، ابھی کتب و کتاب کی بات نہیں، ابھی فقط انسان کی بات ہے. اگر انسان اتنی عظمت والا ہے بتاؤ محمد الرسول اللہ کی عظمت، حضور کا مقام کیا ہو، مرتبہ رسالت کیا ہو. ہائے ہائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ آپ کو عزتوں سے رکھے. ابھی فقط انسان کی بات ہے. ابھی تو ولی کی بات شروع ہی نہیں ہوئی، کسی غوث کی بات ہی نہیں ہے.
فقط انسان کی بات ہو رہی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرماتا ہے چاند اتنا سونا نہیں ہے جتنا بلال حبشی سونا ہے.